اگلی بات میری پوری آپ نے سنی نہیں بیچ میں جو اگلی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں, کیس چلے, ملک کے معاملات ٹھنڈے ہوں, ٹھیک ہے جی, اور یہ اپنے آپ کو کیسز کے اندر بالکل بری کروائیں, اور اللہ کرے گا یہ بری ہو, میری دعا ہے. اور بری ہونے کے بعد یا اس پورے پروسیس کے اندر اگر نواز شریف جیسے بندے کو سیف پیسج مل سکتا ہے, تو آج کے اس پروگرام کی میں بریکنگ آپ کو یہ دے دوں کہ میری یہ ایڈوائز ہے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو کہ پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے, جو پاکستان کے اندر اس وقت بڑے برے حالات ہیں, عام پبلک کو نہیں پتہ ہوتا کہ اکانومی کس سائڈ پہ کھڑی ہے, ملک کس تنکوں کے سہارے یا بانسوں کے سہارے یا آپ کے سیمنٹ کے پلر کے سہارے کھڑا ہے یا کس طرح کھڑا ہے. ملک بڑے عجیب و غریب, IMF جان کے قرضہ نہیں دے رہا آپ کو, ٹھیک ہے, عالمی طاقتیں, ملک دشمن طاقتیں بڑے طریقے سے ملک کو جناب ڈوبنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس پہ میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو سیف پیسج دیا جائے, وہ اور ان کی مسز دونوں کو جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت دی جائے, ان کو سیف پیسج دیا جائے. خان صاحب یہ سیف پیسج نواز شریف کو مل سکتا ہے, نہیں وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, نہیں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو یہ سیف پیسج دیا جائے اور ملک سے باہر بھیج دیا جائے؟ یار یہ خان صاحب کی اپنی ہے. اگر تو ہم ایڈوائزر ہوتے ریئل مینر میں کاغذی میڈیا ایڈوائزر نہیں, ریئل مینر میں اگر ہم سے ہر روز, ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ہمیں کسی کنسلٹیشن کے ماحول کے اندر, کسی میٹنگ کے اندر بٹھا کے کھل کھلا کے ہم سے کوئی ڈسکشن کی ہوتی, تو جناب یہ مشورہ ہم دیتے کہ پہلی بات ہے یہاں تک ہم پہنچتے ہی نہ, خاکسار تحریک بننے ہی نہ دیتے, اشتراکیت کے پرولتاری تحریک بننے ہی نہ دیتے. آپ دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ تحریکیں اس وقت ناکام ہوتی ہے جب خون خرابہ یا ورکرز کے لیے ایک جناب زندگی اجیرن کر دینے والا ماحول بنا دیا جائے. بھائی ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمارے لیے تھانہ کچہری یا گرفتاری کیا ایشو ہے؟ شاہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر, یہ خاکسار تحریک کا آپ نے تیسری دفعہ مینشن کیا ہے. بڑے پاپولر نعرے تھے خاکسار تحریک کے بھی کہ ہمیں روٹی نہیں اقتدار چاہیے, اور اس کے بعد اب جو خاکسار تحریک ہے اس کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ خاکسار تحریک والی ہوگی اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی ول بی نو مور؟ میں نے ریحان میں نے اپنی لائف میں بڑی اسٹڈی کی, لیکن یہ جو 8 دن میں نے کچھ 27 کتابیں پڑھی ہیں, 27 کتابیں, اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, شورش کاشمیری, ابوالکلام آزاد, تحریک پاکستان, خلفائے راشدین, صحابہ اکرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک, پھر اس کے علاوہ بڑی بڑی جو آپ کی اشتراکی تحریکیں, میں نے بڑے ڈیٹیل سے. اب جب میں پڑھ رہا تھا بغیر کمبل کے, بغیر گدے کے, بغیر تکیے کے, فرش کے اوپر بیٹھ کے 10 فٹ کے جناب ڈیتھ سیل میں, تو چیزیں پھر کچھ زیادہ سمجھ آ رہی تھی وہ پولیٹیکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کبھی بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتا. ہم نے بھی جرأت کے ساتھ گرفتاری دی, جرأت کے ساتھ, لیکن جب یہ ٹیگ لگنا لگا کہ یار میں GHQ کے اوپر حملے کا مجرم ہوں, میری روح قبض ہو جائے گی کہ میری آل اولاد کو جو ہے نا میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ وہ غداروں کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی فوج کے جناب ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا, حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو, ساروں کو پتہ ہے جناب میرا, لیکن اگر یہ میرے پہ ٹیگ لگتا یہ میرے لیے موت تھی. میں نے 8 دن جس گریسفل طریقے سے, گواہ ہے جیلم جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ سے لے کے سپاہی تک, قطن بھیک نہیں مانگی کہ یار مجھے گدا دے دو, مجھے تکیہ دے دو, مجھے جو ان ہائیجینک کھانا دیا جاتا ہے مجھے اچھا کھانا دے دو. میں نے بچھو اپنے ہاتھ سے مارے اپنے اس ڈیتھ سیل کے اندر 10 فٹ کے, میں نے تمبوڑیاں جسے کہتے ہیں جناب, مکھیاں جنا, لڑاکا جنا, میں نے اپنے ہاتھ سے ماری, کاکروچ, ہر قسم کے حشرات الارض, لیکن پوری ڈیسنسی کے ساتھ. لیکن جب یہ چیزیں ٹھیک اپنے جناب مجھے کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے وقت کیونکہ ہمارے پاس بڑا کم ہے, اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سیاست نہیں چھوڑوں گا, وچ از اے گڈ سائن. آپ جیسے پولیٹیکل لیڈر کو, پولیٹیکل ورکر کو سیاست چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. تو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے؟ پی ڈی ایم پہ تو آپ بہت تنقید کرتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ, پی ایم ایل این پہ, دیگر جماعتوں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی نئی جماعت بننے جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ ویسے کا ویسا فیاض چوہان کی سرشت میں ہے اس پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے خلاف جد و جہد. میں نے قطن بھی, میرا سافٹ ویئر کوئی نہیں چینج ہوا, میرا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر P+, پاکستان پلس, فوج پلس تھا, ساری دنیا جانتی ہے, اب بھی ہے. میں ان کے خلاف اپنی سیاست, اب یہ جو کوئی بھی آ رہا ہے جی سیاست چھوڑ رہے ہیں, سیاست مجھ سے ویسے پوچھا گیا ہے نا
میں کیا گج وج کے سیاست کریں گے, ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کی ہے. جیل ڈپارٹمنٹ کی 1.25 سال میں جو میں نے خدمت کی ہے, جو قیدی جاتا ہے اس جیل کے اندر پنجاب میں, نئی پارٹی بننے جا رہی ہے چھولیاں اٹھا کے. یار ابھی بہت سی چیزیں, اسد عمر صاحب کا بھی آج یا کل تک آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے نا کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی, چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے, باقی بھی چیزیں ہیں, آہستہ آہستہ ساری چیزیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ بھی پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں. یار حالات تو یہ ہے کہ تقریباً سارے اس 9 مارچ اور 9 مارچ کے بعد کے حالات کے اوپر سارے جنا فیڈ اپ ہیں, سارے فیڈ اپ ہیں, بشمول شاہ محمود قریشی اور اسد عمر. یار شاہ محمود قریشی صاحب میرے انتہائی رسپیکٹیبل بزرگ ہیں, اسد عمر صاحب انتہائی رسپیکٹیبل ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کو نہیں پوچھا گیا, یہ مشیر نہیں تھے, مشیر فواد چودھری تھا, شیری مزاری جیسی نان سنس خاتون تھی. یہ بھی سن لیں, جو میں 20 دفعہ کے جناب زوم میٹنگ کے اندر گواہ ہوں, ہمیشہ الٹی بات کرنا, الٹا مشورہ دینا ریاست اور فوج کے حوالے سے. اس خاتون کو یہ نہیں آیا کہ یار تم, اور یہ ٹویٹ سارے یہ کرتی ہے خان کے جنا, او بھائی تو پروفیسر رہی ہے ایک یونیورسٹی کے اندر, کوئی شرم کر جائے نا, کوئی بات تو کم از کم جو ہے نا اپنے لیڈر کو اچھا مشورہ دے, کوئی ڈیسنٹ مشورہ دے. انہوں نے اس حد تک پہنچایا. اور اب جناب چلے پی ٹی آئی فلٹر ہو رہی نا, آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ان حالات تک پہنچایا, اب یہ فلٹر ہو رہا ہے, تو کیا کوئی پی ٹی آئی حقیقی بن رہی ہے؟ یار یہ اب وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلیں گی, اگلے آپ کو 1-1.5 مہینے کے اندر ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. چودھری پرویز الہی کہا ہے, خان صاحب چودھری پرویز الہی سے بہت ناراض ہے. آخری ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں, نہ تو خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہ میں کروں گا. ایک بات یاد رکھ لیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پیڈ ہے نا, میں تو 16 سال اس پارٹی میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جناب 25-30 ہزار تنخواہ کے اوپر سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں, کروڑوں روپے پارٹی کے اندر پہلے سرکاری سطح پہ پنجاب حکومت کے اور کے پی کی حکومت کے ذریعے سے لگائے جاتے تھے, اور اب جس طرح پرائیویٹلی. میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. میں جس جرت کے ساتھ میں اپنا موقف لایا ہوں, ان میں سے سارے نظریں چرا کے, آنکھیں بچا کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. میں جو سچی بات ہے, خان کو ضائع کیا گیا ہے, خان کو ضائع کیا گیا ہے, اور ضائع ان لوگوں نے کیا ہے. اور خان کی غلطی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پچھلے 16 سالوں میں, وہ ٹاک شوز کے اندر بھی میں کہتا ہوں, انٹرٹینمنٹ کے شو یا کوئی عید شو ہوتے تھے تو سوال پوچھا جاتا ہے یار خان کی خامی, خان کی 2 خامی ہیں, کانوں کا کچا ہے اور اس کو کھوتے اور گھوڑے کی پہچان ہی نہیں ہے, سونے اور پتل کی پہچان ہی نہیں ہے. یار کون سا بندہ تیرے لیے ہیرا ہے, کون سا تیرے لیے جناب لوہا ہے, کون سا تیرے لیے جناب ویل وشر ہے, کون سا جناب منافق ہے. جتنے ارد گرد لوگ تھے, یہ ایک چوہان صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی اس طرح سے, اور آپ نے تو خان صاحب کو بڑا کلوزلی دیکھ لیا, فیڈ اپ بھی ہو گئے. عمران خان صاحب اب مستقبل میں سیاست کرنے جوگے ہیں, یا آپ سمجھتے اینڈ آف عمران خان نہ ہو, یعنی پولیٹیکل ایرا ختم ہو گیا؟ سیاست ختم نہیں ہوتی, سیاست جنا ایک چیز چلتی رہتی ہے. لیکن آج بھی اگر خان صاحب اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سبمٹ کر دیتے ہیں کیسز, اب دیکھیں نا, کہتے ہیں 145 کیسز کس نے بنائے, 4 کیسز تھے جن کو آپ 145 تک لے گئے. یار آپ ان 4 کیسز میں آپ پیش ہو جاتے, ضمانت کرا لیتے, گرفتاری دے دیتے, آپ نے 2 مہینے 6 مہینے 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد آپ نے باہر ہونا تھا. آپ نے 5 کیسز کو 145 تک جناب اپنے ان نکمے, نکھٹو, نااہل اور منافق مشیروں کی وجہ سے آپ نے 145 کر دیے. ہر پیشی کے اوپر لڑائی, 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 اور 145 ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے, کوئی عقل کے ساتھ, کوئی دانش کے ساتھ, کوئی حکمت کے ساتھ, کوئی بندے کے پتر اپنے جناب مشیر رکھو. آپ دیکھ لیں خلفائے راشدین سے لے کے اس کے بعد اموی خلیفہ, عباسی خلیفہ, فاطمی خلیفہ, عثمانی خلیفہ, اور پھر یہ جتنے آپ دیکھ لیں انقلابات, چاہے رشین انقلاب ہو, برطانوی انقلاب ہو, فرینچ ریولوشن ہو, یا پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, جس خلیفہ, جس بادشاہ, جس صدر, جس وزیر اعظم کے مشیر اچھے ہوتے ہیں نا, مشیر, وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک, اب اچھے فیصلے کرتا ہے.